اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ویڈیو ہے اس میں ہم رموز اوقاف کے حوالے سے جو مشقی سوالات آپ کے بورڈ کے پیپروں میں آئے ہیں اس حوالے سے ہم کچھ مختلف بورڈ کے پیپر سے سوالات کو اکٹھا کیا ہے، تو اس کی ہم مشق کریں گے۔ پہلا ہے، سب سے پہلے جملہ محترزہ کی دونوں جانب کون سی علامت ہوتی ہے؟ یہ جو پہلی علامت ہے یہ کوسین کی ہے، دوسری ختمے کی علامت ہے، تیسرا رابطہ لکھا ہوا ہے، چوتھا ختمہ اور یعنی الف و ب دونوں۔ تو جو جملہ مترجہ ہوتا ہے وہ ایسا جملہ ہوتا ہے جو کہ جس کا اصل جملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، مطلب کہ ڈائریکٹ تعلق نہیں ہوتا، وہ اس کی وضاحت کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے اسلم جو میرے بھائی کا دوست ہے کل مجھے بازار میں ملا۔ جو میرے بھائی کا دوست ہے جملہ مترجہ ہے، تو یوں یہ کوسین میں آتا ہوتا ہے۔ یہ اس کا آپشن الف ہے۔ استفہامیہ پوچھنا، اس کا مطلب یہی ہے، تو یہ اس کی آپشن کون سی آ جائے گی؟ دال۔ پوچھنا یا دریافت کرنا، اس لفظ کا مطلب ہی یہی ہے۔ کسی بزرگ یا دانا یا کسی بڑے بندے کا جو قول ہے اس کو پیش کرتے ہوئے جو علامت لگائی جاتی ہے وہ رابطے کی، یعنی بات کرنے والے اور بات کے درمیان جو علامت ہوتی ہے وہ رابطے کی علامت ہوتی ہے۔ تفصیلیہ تفصیل کے لیے ہوتا ہے، واوین کسی کے قول کو نقل کرنے کے لیے ہوتا ہے، ختمہ جملہ مکمل کرنے پہ ہوتا ہے۔ رابطہ کسی انسان اور اس کی بات کے درمیان۔ نیکسٹ اس کے بعد اگلا ہے اکرم۔ یہ یہاں پہ سکتہ کی علامت، پھر وقفہ کی علامت، پھر لفظ سکتہ لکھا ہوا ہے، پھر آخر میں ڈیش کی علامت لگی، خط کی علامت ہے۔ لفظ جو سکتہ لکھا ہوا ہے یہ غلط لکھا گیا ہوگا، یہاں پہ یہ کولن سائن یا کوئی اور ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ جو علامت ہے وہ اصل میں سکتہ کی علامت ہے۔ اکرم سکتہ کی علامت، احمد اور علی دوست ہیں۔ نیکسٹ ہے اس کے بعد سوال پوچھنے کے لیے کون سی علامت لگائی جاتی ہے؟ یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، ویسے ہی سوالیہ علامت ہے، اس کا منہ اردو والی سائڈ پہ ہوتا ہے، یعنی رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے۔ انگلش میں جو آپ علامت لگاتے ہیں اس کا لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے۔ کسی کا قول اسی کے الفاظ میں نقل کرنا ہو تو کون سی علامت لگائی جائے گی؟ کسی کا قول اسی کے الفاظ میں ہو تو جو اس کی بات ہے، جس کی بات ہوتی ہے، اس کو ہمیشہ کس میں لگایا جاتا ہے؟ واوین میں لگایا جاتا ہے۔ واوین کو انگلش میں انورٹڈ کاماس کہتے ہیں، کوسین بریکٹ کو کہتے ہیں۔ جملہ مترجہ کے لیے لگایا جاتا ہے، سوالیہ سوال ہوتا ہے، ندائیہ پکارنے کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا اس میں جو ہوگا واوین استعمال ہوگا۔ نیکسٹ ہے سوالیہ کی علامت ہے۔ یہ علامت آپ نے پڑھی ہوئی ہے پہلے ہی، پہلی سکتہ کی علامت ہے، یہ ختمہ کی علامت ہے، یہ وقفے کی علامت ہے۔ استفہامیہ کی علامت ہے، یہ استفہامیہ بھی سوالیہ کو ہی کہتے ہیں، یہ ایسی گھما پھرا کے وہ سوال دیتا ہوتا ہے، تو استفہامیہ سوالیہ کو ہی کہتے ہوتے ہیں۔ یہ ختمے کی علامت ہے، یہ سکتے کی علامت ہے، یہ رابطے کی علامت ہے۔ نیکسٹ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ یہ علامت کا نشان بنا ہوا ہے، یہ جو علامت کا نشان ہے یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ سکتے کی علامت ہے۔ اسلم اور اس کے بعد علامت حامد اور محمود بازار گئے۔ تو جو انسانوں کے درمیان، چیزوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے کون سی علامت لگائی جاتی ہے؟ سکتے کی۔ جو وقفے کی علامت ہو جملوں کو فرق کرنے کے لیے، چھوٹے چھوٹے جملوں کو۔ ختمہ جملے کے آخر میں لگایا جاتا ہے، اور تفصیلیہ تفصیل کے بعد آتا ہوتا ہے۔ یہ علامت ہے، یہ خط فاصل کہلاتی ہوتی ہے۔ خط فاصل ایک کو دوسرے سے مختلف کرنے والی ہے۔ حاشیے کی علامت کون سی ہوتی ہے؟ میں ادھر نشان لکھ دیتا ہوں، یہ حاشیے کی علامت ہے۔ واوین جسے انورٹڈ کاماس کہتے ہیں۔ استجابیہ بھی ندائیہ کو کہتے ہیں۔ کہ میں نے علامتیں بھی لکھ دیں، اگر ان میں سے کوئی آئے تو اس علامت کون سی اس کی ہو سکتی ہے۔ کوئی اقتباس نقل کرتے ہوئے، نقل کرنا ہے تو کس میں لکھیں گے؟ ایز اٹ از واوین میں لکھیں گے۔
सवालिया की तारीफ, सवालिया सवाल पूछना, फ़िक्रे की तकमील पे ख़त्मे की इलामत, जवाब देना, ये और जुमला है पूरा। मुख्तसर ठहराओ, सख्ते की इलामत। ये जो इलामत है ये किस चीज़ की इलामत है? ये ख़त्मे की इलामत है। उर्दू में ख़त्मा ऐसे डालता है लाइन की शक्ल में, इंग्लिश में फुल स्टॉप डॉट की शक्ल में लगाया जाता है। राब्ते की इलामत ये ऐसी होती है, सख्ते की इलामत ये होती है, और निदाइया की इलामत ये होती है। हैरत का इजहार करने के लिए इलामत इस्तेमाल होती है। हैरत, निदाइया फजाइया दोनों, वो ये वाली इलामत है। ये वाली किसकी है? राब्ते की इलामत। ये किसकी है? तफसीलिये की इलामत। ये किसकी है? वक्फे की इलामत। कौसैन की तारीफ़ करें। मुख्तसर ठहरा को इसको कहते हैं, सख्ते को। जुमला मुहतरज़ा उसको लिखने के लिए जो हमने सबसे पहले किया था। किसी का कौल नकल करना हो तो किस में लिखेंगे? वावैन में। तवील ठहराओ यानी मुतलक ठहराओ, मुकम्मल ठहराओ, उसको क्या होगा? ये ख़त्मा। सवालिया इलामत है किस चीज़ की? सवाल पूछने की। सवालिया सवाल पूछने की। तफसील बयान करने की इलामत क्या होती है? वो तफसीलिया की इलामत। जुमा मुतरज़ा के लिए कौसैन की इलामत। मुख्तसर ठहराव के लिए सख्ते की इलामत। अब ये उफ़, ये इस्तजाबिया या फजाइया, तो कौन सी इलामत है? ये वाली। ये सवालिया की इलामत, ये तफसीलिया की इलामत, ये ख़त्मा की इलामत। जुमला ख़त्म होता है तफसील के लिए, सवाल के लिए। सवालिया की तारीफ़ करें, सवाल पूछना। मुखफ़फ़ात के दरमियान जो इलामत इस्तेमाल होती है वो वही है जिसे हम ख़त्मा कहते हैं। ये सिर्फ जुमले के ख़त्म होने पे नहीं लगाती। मुखफ़फ़ात यानी BA, MA, MPhil, PhD, ये सवालिया की इलामत है। ये वक्फ़े की इलामत है जो छोटे छोटे जुमलों को अलहदा करती है, और ये राब्ते की इलामत है, बोलने वाले को नाम या क्या दाना अहमद, ये साइन जिसे इंग्लिश में कॉलन साइन कहते हैं, राब्ते की इलामत। और आगे वो आगे उसके साथ आ जाएगा उसकी बात। ये जो इलामत है किस चीज़ की इलामत है? ये कौसैन की इलामत है। कौसैन जिसे इंग्लिश में ब्रैकेट्स कहते हैं। वावैन ये मैंने अभी ऊपर बताया था, वावैन ये है। ख़त फाजिल ये फिर बताया था, ये ख़त फासिल है। इलामत हज़फ, ये हज़फ की इलामत ऐसी ही होती है। सॉरी, ये इलामत हज़फ की दरमियान से जो निकल ये डॉट्स की शक्ल में होती है, वो इलामत तर्क थी। नेक्स्ट इसके बाद वावैन की तारीफ़ करें। वावैन क्या होता है? किसी बात के, किसी की कॉल को, किसी की बात को नकल करना, बिल्कुल उसी के अल्फाज में नकल करना। वज़ाहत करना, तफसीलिया। जुमला मुतरज़ा के लिए कौसैन, मुख्तसर ठहराव के लिए सख्ता। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फजाइया इस्तेमाल होता है। फजाइया ये भी मैंने बताया था। फजाइया किसके लिए? जज्बात के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है। फजाइया जज्बात के इजहार के लिए। मुकम्मल ठहराव के लिए कौन सी इलामत है? ख़त्मा। कॉल के गिर्द लगाना हो तो इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमास, उर्दू में उसे क्या कहते हैं? वावैन। मुख्तसर ठहराव के लिए सख्ता। ये किसकी इलामत है? फजाइया की इलामत है। निदाइया और फजाइया दोनों की एक ही इलामत है, किसी को पुकारने के लिए, और फजाइया जज्बात के इजहार के लिए। सख्ते की इलामत कैसी होती है? ये भी पीछे बताया था मैंने, दोबारा लिख देता हूँ। ये सवालिया, ये सवाल की तरह। राब्ता, ये कॉलन साइन जिसे कहते हैं। अच्छा जी, आगे आया
عزیز طلبہ، تو یہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے؟ پکارا جا رہا ہے، ندا، تو ندائیہ علامت کون سی ہے اس میں؟ یہ والی ندائیہ علامت ہے، یہ پہلی سوالیہ، یہ ختمہ، یہ تفصیلیہ۔ آگے چلتے ہیں، سکتہ کی علامت، یہ بھی میں نے بتایا اوپر، یہاں پہ سکتہ کی علامت یہ والی ہے، جسے انگلش میں کوما کہتے ہیں۔ یہ واوین کی علامت ہے، یہ رابطے کی علامت ہے، یہ تفصیلیہ کی علامت ہے۔ یہ بھی میں نے بتایا یہ کس کی علامت ہے؟ تفصیلیہ۔ یہ کس کی علامت ہے؟ سوالیہ۔ ندائیہ کی علامت، ندا کرنا، پکارنا، کون سی ہے؟ یہ خط کی علامت ہے، یہ رابطے کی علامت ہے، یہ اس کی علامت ہے؟ وقفے کی علامت ہے۔ آگے آتا ہے سکتہ، تعریف کیا ہے؟ سب سے کم ٹھہراؤ، مختصر ترین ٹھہراؤ، سب سے کم۔ مکمل ٹھہراؤ کو کیا کہتے ہیں؟ ختمہ۔ یہ نامکمل ٹھہراؤ، بھرپور ٹھہراؤ نہیں ہے اس میں، یہ اضافی طور پہ انہوں نے چکر دینے کے لیے لکھا ہوا ہے۔ یہ علامت ابھی میں نے بتایا یہ کس کی علامت ہے؟ رابطے کی علامت ہے، یہ رابطے کی علامت ہے۔ ختمے کی علامت کیا ہوتی ہے؟ یہ واوین کی علامت کیا ہوتی ہے؟ یہ انورٹڈ کاماز۔ سکتے کی علامت کیا ہوتی ہے؟ یہ وقفے کی تعریف، سکتے سے جو زیادہ ٹھہراؤ ہوتا ہے اسے وقفہ کہا جاتا ہے۔ سب سے مختصر ٹھہراؤ سکتہ، اس سے زیادہ ٹھہراؤ وقفہ، اس سے زیادہ ٹھہراؤ رابطہ، اور مکمل ٹھہراؤ ختمہ۔ یعنی مختصر ٹھہراؤ سکتہ، مکمل ٹھہراؤ ختمہ، رابطے سے زیادہ ٹھہراؤ وہ ختمہ، سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ وقفہ، وقفے سے زیادہ ٹھہراؤ وہ ہوتا ہے رابطہ۔ چیزوں کی تفصیل بیان کرنے کے لیے، نام سے ظاہر ہے تفصیلیہ، چیزوں کی تفصیل بیان کرنے کے لیے تفصیلیہ کی علامت ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، وقفے سے زیادہ ٹھہراؤ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ وقفے سے زیادہ ابھی میں نے بتایا تھا رابطے کی علامت۔ سب سے کم سکتہ، سکتے سے زیادہ وقفہ، وقفے سے زیادہ رابطہ، اور مکمل ٹھہراؤ ختمہ۔ سب سے پہلے سکتہ، سب سے کم سکتہ، دوسرے نمبر پہ وقفہ، تیسرے نمبر پہ رابطہ، چوتھے نمبر پہ ختمہ۔ دوبارہ سن لیں، سب سے کم جو ٹھہرنا ہے وہ سکتہ، اس سے زیادہ ٹھہرنا وقفہ، وقفے سے زیادہ ٹھہرنا رابطہ، اور رابطے کے بعد مکمل ٹھہرنا، مطلق ٹھہراؤ جو ہوتا ہے جملہ مکمل ہونے پہ، اسے ختمہ کہا جاتا ہے۔ اگر نیکسٹ، جب کسی کا قول ہو بہو نقل کیا جائے، یعنی ایز اٹ از کی بات کی جائے، تو کون سی علامت ہوتی ہے؟ انورٹڈ کاماز، جسے اردو میں واوین کہا جاتا ہے۔ یہ سوالیہ کی علامت ہے، یہ ندائیہ فجائیہ کی علامت ہے، یہ ختمہ کی علامت ہے۔ آگے چلتے ہیں، وقفہ کی علامت ہے، وقفہ کی علامت اس میں یہ والی وقفے کی علامت ہے، یہ سکتے کی علامت ہے، یہ جیم ختمہ کی علامت ہے، یہ دال رابطے کی علامت ہے۔ میں کالج میں پڑھتا ہوں، جملہ مکمل ہو گیا ہے، جملہ مکمل ہونے کے بعد کون سا آئے گا؟ ختمے کی علامت۔ جہاں بات مکمل ہو جاتی ہے کون سی علامت؟ ختمے کی علامت۔ یہ اس کے درمیان جو ہے یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ واوین کی علامت ہے، جسے انورٹڈ کاماز کہتے ہوتے ہیں۔ کوسین کی علامت کیا ہے؟ بریکٹس کو کہتے ہیں۔ رابطے کی علامت کیا ہے؟ یہ کولن سائن کو کہتے ہیں۔ اور وقفے کی علامت کیا ہے؟ یہ نقطہ ہے نیچے، اور اوپر یہ سکتہ ہے۔ سکتے سے بڑا ٹھہراؤ جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقفہ۔ سکتے سے بڑا ٹھہراؤ وقفہ۔ اب یہاں پہ جو اگلا والا ہے، میں تمہارا خون پی جاؤں گا، جذبات کا اظہار ہو رہا ہے، جملہ مکمل ہونے کی بات نہیں ہو رہی، جذبے کا اظہار ہو رہا ہے،
تو کون سی علامت آئے گی؟ فجائیہ کی علامت. یہ سوالیہ علامت ہے، یہ فجائیہ ندائیہ علامت ہے جذبے کے اظہار کے لیے یا پکارنے کے لیے. یہ ختمے کی علامت ہے، یہ وقفے کی یعنی سکتے سے زیادہ. اب یہاں پہ پھر جذبے کا اظہار ہو رہا ہے، واہ، تو کون سی علامت آئے گی؟ یہی فجائیہ کی علامت. یہ کس کی علامت ہے؟ یہ سکتے کی علامت ہے، یہ وقفے کی علامت ہے، یہ خط کی علامت ہے. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سوال پوچھا جا رہا ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ تو کیا ہوا؟ سوالیہ، سوال. اب قائد اعظم نے فرمایا، کون سی علامت آئی؟ بات کرنے والے. اب جو فرمایا ہے ان کے الفاظ میں فرمایا ہے تو پھر کون سی علامت آئے گی؟ انورٹڈ کاماز، جسے اردو میں واوین کہتے ہیں. اگلا، جملہ معترضہ اور کسی بات کی وضاحت کے لیے جو علامت استعمال کی جاتی ہے. یعنی جملہ معترضہ کے لیے کون سی علامت استعمال کی جاتی ہے؟ کسی اور بات کی وضاحت بھی ایسے ہی ہوتی ہے، قوسین. وقفہ رکنے کے لیے، ختمہ مکمل رکنے کے لیے، رابطہ بات کرنے والے کا نام کے ساتھ رابطہ. افو، کتنی گرمی ہے. یہ افو کیا ہے؟ یہ جذبے کا اظہار ہے، تو یہ فجائیہ کی علامت. یہ رابطے کی علامت ہے، یہ سکتے کی علامت ہے، یہ سوال کی علامت ہے. ملتی جلتی چیزوں کے درمیان، جیسے ہم نے پڑھا تھا احمد، علی، اسلم، تو کون سی علامت آتی ہے درمیان میں؟ سکتے کی علامت. یہ اور کے معنوں میں بھی استعمال ہوتی ہے. کسی عقل مند کا قول ہے، کسی کی بات کو اس کے قول کے درمیان، جیسے ہم نے ابھی یہاں دیکھا قائد اعظم نے فرمایا، کس چیز کی علامت ہے؟ تفصیلیے کی علامت. آگے آتا ہے کمرے میں کون ہے؟ سوال ہے تو سوالیہ علامت. کمرے میں کون ہے، یہ سوال ہے تو یہاں پہ کون سی علامت آ جائے گی؟ سوالیہ علامت. فجائیہ کی علامت استعمال ہوتی ہے جذبات کے اظہار کے لیے. فجائیہ جذبات کے اظہار کے لیے. الف تھا پوچھنے کے لیے تو پوچھنے کے لیے سوالیہ، تفصیل کے لیے تفصیلیہ، قول کے دانا کے قول کے لیے، یہ بھی ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے، کون سی ہے وہ؟ تفصیلیہ. جذبے کے اظہار کے لیے یہ فجائیہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے، جذبات کے اظہار کے لیے. آگے چلتے ہیں. سکتہ اور وقفہ سے زیادہ ٹھہرنے کی علامت، یعنی سب سے کم جو ٹھہرنا ہے وہ سکتہ میں، اس سے زیادہ ٹھہرنا ہے وقفہ میں، اس سے زیادہ ٹھہرنا ہے رابطہ میں، اور مکمل ٹھہراؤ کس میں ہے؟ ختمہ میں. اب آپ کب تشریف لائیں گے؟ سوال پوچھا جا رہا ہے تو یہ سوالیہ کی علامت آئے گی. ورزش کے فوائد درج ذیل ہیں. جب درج ذیل، حسب ذیل، مندرجہ ذیل، تو یہ ہے تفصیلیہ. اس کے بعد ہم تفصیل بیان کر رہے ہیں تو تفصیلیہ کی علامت آئے گی. یہ رکنے کی، سکتہ، رابطہ اور یہ وقفہ. یہ سچ ہے، لالچ بری بلا ہے. یہ بات کرنے والے کی بات کے حوالے سے، جو بات ہے اور اس کے درمیان، بات کرنے والے کے درمیان، چاہے اس کی ذات کی ہے، رابطے کی علامت. تفصیلیہ تفصیل کے لیے ہوتا ہے، سوالیہ سوال کے لیے ہوتا ہے، اور یہ جو آخری ہے وہ ختمے کے لیے ہے. اگلا، قوسین کا دوسرا نام. قوسین کو دوسرا نام خطوط وحدانی یا خطوط خط بھی کہتے ہیں. خطوط خط، خط وحدانی. یہ باقی جو آفرین لکھا ہے، تحسین لکھا ہے، یاسین لکھا ہے، اس میں کہیں بھی یہ رموز یا کاف میں نام نہیں آتے ہیں. اگلا ہے آپ کا کیا نام ہے. یہ سوال پوچھا جا رہا ہے. سوال پوچھا جا رہا ہے تو کون سی علامت آئے گی؟ سوالیہ علامت آئے گی. آپ کیا کھانا پسند کریں گے. پھر سوال پوچھا جا رہا ہے، سوالیہ علامت آئے گی. عبارت میں مختصر ٹھہراؤ جو ہوتا ہے، یعنی سب سے کم جو ٹھہراؤ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سکتہ. جب وہ پوچھے گا مختصر سے زیادہ ٹھہراؤ، یعنی سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ وقفہ، وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ تفصیلیہ، رابطہ، اور رابطے سے زیادہ ٹھہراؤ ختمہ.
ابھی ہم دیکھیں 3 چیزیں نام ہیں، 3 لوگ ہیں، ان میں سے اور کا آیا ہے، تو پہلے اور دوسرے کے درمیان کون سی علامت آئے گی؟ سکتے کی علامت آئے گی، سکتا۔ اب آگے آتا ہے جو کرے گا 2 باتوں کو جدا کرنے کے لیے، سو بھرے گا۔ یہ وقفہ زیادہ رکنے کے لیے، رابطہ بھی نہیں ہے، وہ بات اور بات کرنے والے کے درمیان ہے، یہ جملوں کو علیحدہ کرنے کے لیے، یہ تفصیل بیان کرنے کے لیے۔ السلام علیکم، اب یہ جو السلام علیکم ہے اس کے بعد مختلف ہوتا ہے، ویسے السلام علیکم بلانے کے لیے استعمال بھی کرتے ہوتے ہیں، اور السلام علیکم کے بعد رابطے کی علامت ہم خط میں ڈالتے ہوتے ہیں۔ خیر، اگلا ہے واوین کی علامت کیا ہے؟ کی علامت ہوتی ہے کس لیے؟ سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ، یہ وقفہ ہوتا ہے۔ تفصیل کے لیے تفصیلیہ ہوتا ہے، کسی کال کے ارد گرد لگانے کے لیے، کسی بات کو نقل کرنے کے لیے۔ مکمل ٹھہراؤ ختمہ ہوتا ہے۔ یہ علامت کیا کہلاتی ہے؟ ندائیہ یا فجائیہ؟ ان دونوں میں سے کوئی بھی ہو، یہ وہی علامت ہے، ایک ہی علامت ہے دونوں کے لیے۔ قوسین کی علامت یہ ہوتی ہے، رابطے کی علامت یہ ہوتی ہے، سکتے کی علامت یہ ہوتی ہے۔ اب یہ کس کا ہے؟ کولن سائن یعنی رابطے کی علامت ہے۔ خط کی علامت یہ ہوتی ہے، سکتے کی علامت ابھی میں نے بتایا ہے، دوبارہ لکھ رہا ہوں، اور وقفے کی علامت یہ ہوتی ہے۔ نیکسٹ، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ فجائیہ کی علامت، فجائیہ اور ندائیہ دونوں کی علامت ایک ہی ہے۔ فجائیہ اور ندائیہ کی ایک ہی علامت ہے۔ ندائیہ استعمال ہوتا ہے ندا دینے کے لیے، پکارنے کے لیے، بلانے کے لیے، پوچھنے کے لیے سوالیہ، تفصیل بتانے کے لیے تفصیلیہ، جملہ مترجمہ کے لیے قوسین۔ بھرپور ٹھہراؤ، مکمل ٹھہراؤ، ختمہ، جسے انگلش میں فل سٹاپ کہتے ہیں، ختمہ۔ وقفہ، سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ، جملوں کو علیحدہ کرنے کے لیے، سکتہ سب سے مختصر ٹھہراؤ، فجائیہ جذبے کے اظہار کے لیے۔ سب سے مختصر ٹھہراؤ کون سا ہوتا ہے؟ وہ سکتہ ہوتا ہے، سب سے مختصر ٹھہراؤ سکتہ۔ وقفے کی علامت ہے، وقفہ سکتے سے جو بڑا ہوتا ہے، یہ زیادہ ٹھہراؤ، سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ وقفہ۔ ندائیہ ابھی اوپر بھی آیا ہے، ہاں، اس کی تعریف کریں، کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پکارنا، مخاطب کرنا، سوال پوچھنا سوالیہ، فکرے کی تکمیل، ختمہ۔ جواب دینا اس میں نہیں آیا ہے، وہ اس میں ہے ہی نہیں۔ علامت یہ کہلاتی ہے تفصیلیہ، تفصیل کے لیے، ایکسپلینیشن کے لیے تفصیلیہ۔ سوالیہ کی علامت کیا ہے؟ سوال۔ استفہامیہ بھی سوال کو کہتے ہیں، رابطہ یہ کولن سائن کو کہتے ہیں۔ استجابیہ، استجاب حیرانی کی بات، حیران ہوا ہے کسی بات پہ، تو فجائیہ احساس، جذبے کا اظہار ہے۔ احمد تو کون سا سائن آئے گا؟ احمد علی انور۔ اور کی علامت، اور کے لیے کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ سکتہ استعمال کیا جاتا ہے، اور کے لیے سکتہ استعمال کیا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات پکارا جا رہا ہے تو کون سی علامت آئے گی؟ ندائیہ علامت آئے گی۔ استفہامیہ سوال پوچھنا، یہ فرق یاد رکھنا، یہ استجابیہ حیران ہونا، استفہامیہ سوال پوچھنا۔ سوال پوچھنے کی علامت کون سی ہے؟ یہ والی۔ دکھ اور خوشی کے اظہار کے لیے جو علامت استجابیہ حیران ہونے والی بات ہے، فجائیہ کی علامت۔ دکھ اور خوشی کے اظہار کے لیے فجائیہ۔ استفہامیہ یہ بھی اوپر آیا ہے، سوال کے لیے، سوالیہ بھی اسی کے لیے ہوتی ہے، قوسین جملہ معترضہ کو علیحدہ کرنے کے لیے۔ اب قائد اعظم نے فرمایا تو قائد اعظم اور قائد اعظم کی بات کے درمیان کون سی علامت آئے گی؟ رابطے کی علامت آئے گی۔
یہ وقفے کی علامت جملوں کو علیحدہ کرنے کے لیے، ختمے کی علامت جملہ مکمل ہونے کے لیے، سکتہ سب سے مختصر ٹھہراؤ جس میں الفاظ کو یا ناموں کو، چیزوں کے ناموں کو علیحدہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آتا ہے یہ سچ ہے، بات وہی پیچھے، لالچ بری بلا ہے، یہ پہلا والا۔ رابطے کی علامت تفصیل یا تفصیل کے لیے ہوتا ہے، سکتہ مختصر ٹھہراؤ کے لیے ہوتا ہے، وقفہ سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے۔ تو یہ کچھ ایم سی کیوز تھے جو آپ کے بنائے گئے لیے گئے ہیں مختلف بورڈ کے سالانہ جو پیپر ہوتا ہے اس میں سے۔ تو یہ اسی طرح گھما پھرا کے مختلف انداز میں سوال پوچھتا ہوتا ہے، تو جتنی بہتر طریقے سے آپ اس کو سمجھیں، سوال کو، تمام آپشنس کو پڑھیں، دیکھیں، دھیان کریں، اس کو سوچیں، ان کی علامتیں ذہن میں لائیں اور پھر اس کے بعد اس کا حل لکھیں۔ اللہ حافظ۔